Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Munawar Ali Mari, your teacher for SST class 6. Dear students, as you know that due to pandemic situation of COVID-19, we are taking online classes. تو آج جو ہے وہ ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 17 آف سیکشن 2 ہسٹری. سیکشن 2 ہسٹری میں سے جو ہمارا پہلا چیپٹر تھا وہ اباؤٹ تھا انڈس ویلی سویلائزیشن کے اندر, اور اس سویلائزیشن کے اندر ہم نے پڑھا تھا اباؤٹ دا موہنجودڑو اینڈ ہڑپا, اور موہنجودڑو کی تاریخ کے بارے میں. جو چیپٹر آج ہے ہمارا اس کا نام ہے دی اینشنٹ انویڈرس. پرانے زمانے کے اندر جو فاتحون تھے, جو فتح کرتے تھے, علاقے فتح کرتے تھے, جنگجو ہوتے تھے, ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے دی اینشنٹ انویڈرس کا وہ ہے دی آرینس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو دی آرینس جو ہیں یہ ایک پرانی ہندو قبیلے کی خانہ بدوش قوم تھی جو 1500 بیفور کامن ایرا BCE بیفور کامن ایرا کے ٹائم میں یہ لوگ جو ہے برِ صغیر کے شمال اور مغرب میں واقع ہوئے تھے, اور جن کو ہم کہتے تھے آرینس. ٹھیک ہے, تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آرین جو ہے وہ ایک پرانی ہندو قوم تھی, خانہ بدوش قوم تھی, جو ہے برِ صغیر کے نارتھ ویسٹ یعنی کہ شمال اور مغرب کے میں واقع تھی. یعنی کہ جو ہمارا شمال کا علاقہ جس کے اندر ہمارا دلی آ جاتا ہے, تو یہ اس علاقے کے ریجن کے علاقے کے اندر قائم تھی. اور یہ جو خانہ بدوش قوم جو ہے وقت کے ساتھ, ٹائم گزرنے کے ساتھ مختلف علاقوں کے سے ہو کر جو ہے وہ یہ سینٹرل ایشیا تک آ کر پہنچے. یعنی کہ مرکزی جو ایشیا ہے وہاں پہ آ کر پہنچے. مرکزی ایشیا جو ہمارا جو علاقے ہیں کرغزستان, قازقستان, ترکمنستان, تاجکستان, یہ مرکزی علاقے, یعنی کہ یہ سفر کر کے, جرنی کر کے یہاں تک پہنچے. اور یہ قبیلہ, یہ خاندان اور یہ کمیونٹی بہت خطرناک قسم کی تھی. ان سے پہلے ایک قوم تھی جس کا نام تھا ڈریویڈینس. ڈریویڈینس کمیونٹی سے بھی یہ زیادہ خطرناک اور غضبناک تھی. اور یہ قوم اکثر استعمال کرتی تھی ہتھیاریں, برونز دھاتو جو ہوتا تھا وہ, اور اس کے بعد انہوں نے آگ کا استعمال کیا. انہوں نے بہت یہ گاڑیوں کے ذریعے, گاڑیوں میں سے یہ لڑے. اس کے بعد جلدی انہوں نے جو اس وقت کے جو کمزور اور پرامن جو لوگ تھے انڈس امپائر کی, یعنی کہ سندھو ندی کے جو پرامن اور کمزور جو لوگ, ان پہ جو ہے ان کو قبضہ کرنا اور ان سے جھگڑا کرنا, ان سے لڑنا شروع کر دیا, اور ان کے اوپر وہ حاوی ہونا شروع ہو گئے. آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جہاں سے سندھو ندی تبت یعنی کہ چائنا سے, کراکورم ماؤنٹین سے تبت, اور گینجز ریور, 2 ریور وہاں سے نکلتے, ایک گینجز ریور ہے, دوسرا انڈس ریور ہے. تو یہ وہاں سے نکلتے ہیں, اور ان کے دونوں ہی سائڈ beside the sides of the انڈس ریور اینڈ گینجز, جہاں تک یہ جا کر ختم ہوتے ہیں. جیسے انڈس ریور جو ہے, سندھو ندی جو ہے وہ کراکورم ماؤنٹین ان تبت چائنا سے شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے, یعنی کہ فلو کرتا ہے جا کر عربین سی میں, کراچی ٹھٹا میں. تو ان علاقوں کے دونوں ہی سائڈ قدیم زمانے کے اندر بہت جو ہے پرانی سویلائزیشن تھیں, تہذیبیں تھیں, جس طرح موہنجودڑو کا تھا, ہڑپا تھا. تو اس طرح یہ آریاں بھی ایک کمیونٹی تھی, ایک خانہ بدوش کمیونٹی تھی. ان سے پہلے جو ہے وہ ڈریویڈینس تھے, وہ بھی خطرناک تھے, لیکن آریانس ان سے زیادہ
خطرناک تھے. لیکن یہ جو آریہ سماج جو تھی یہ کی شروعات جو ہے وہ دلی سے ان علاقوں سے ہوئی اور ادھر سے یہ باقی علاقوں تک جو ہے باقی ایشیا تک پھیلنا شروع کر دیا. تو یہ جو ہے وہ یہ جو کمیونٹی تھی آرین کمیونٹی یہ ڈریویڈنس سے ان مطلب مارتے تھے اور ان کو اپنا غلام بناتے تھے اور ان کو غلام بناتے ہوئے ان سے لڑتے ہوئے ان سے مارتے ہوئے یہ برِ صغیر کو انہوں نے تک پہنچ گئے. اور سائنٹسٹ جو ہے اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ جو بلوچی جو لینگویج ہے وہ بالکل جو ہے کافی حد تک جو ہے ڈریویڈنس کے جو لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. تو یہ سائنٹسٹ نے یہ بات جو ہے وہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آرینس جو ہے وہ مستقل طور پر مضبوطی کے طور پر جو ہے وہ کافی جو ہے انڈیا کی جو نادرن یعنی کہ جو شمال جو ہے انڈیا کا شمال جس کے اندر دلی فیروز پور یہ وغیرہ علاقے جو ہیں یہ آ جاتے ہیں ان کو اوپر جو ہے وہ مطلب یہاں سے وہ ہلنا شروع کیا انہوں نے گینجز ویلی تک. اور پھر وہ جو ہے وہاں سے لڑتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ وہاں کی جو زمین جو ہے اس زمین کے لیے وہ لڑے اور پھر وہ وہاں پر انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی. اور اس کے بعد دی آرینس جو ہیں وہ ان کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت جو ہندوستان کے اندر جو ہندو کمیونٹی موجود ہے اس کمیونٹی کا جو ہے اس ہندو کمیونٹی کا جو پرانی جو میلاب جو ہے یعنی کہ اس کی جو کنٹینیوٹل پارٹ جو ہے وہ آریانس تھیں. یعنی کہ آرینس وہ قوم تھی وہ خانہ بدوش قوم تھی جس کا حصہ اس وقت کے جو موجودہ ہندو جو قبیلہ ہے ٹرائب ہے ہندوستان کے اندر وہ ہیں. ٹھیک ہے. جس کی شروعات جو ہے اپنی بڑھتی ہوئی زمین جو ہے انہوں نے مطلب جو کیپچر کیا حاصل کیا ایسٹ ورڈ یعنی کہ مشرق سے along دی گینجز ریور جو گینجز ریور تک. اور یہ جو ہے سیٹلڈ ہوئے ان دیئر نیو کنٹری اپنے جو ہے نئے ملک میں جو ہے وہ داخل ہوئے اور انہوں نے اس کو وہ جو ہے تقسیم کیا اپنے لوگوں میں 4 حصوں میں. اور جب وہ برِ صغیر میں آئے یعنی کہ انڈیا نارتھ انڈیا یعنی کہ دلی ان علاقوں میں وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ پاور بنانا شروع کیا تو انہوں نے اپنی جو ان کا جو ٹرائب تھا اس کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا 4 حصوں میں تقسیم کیا. وہ 4 ٹرائبس ان کے کون تھے کہ کاسٹ کون 4 جو ان کے کاسٹ تھے ان میں ان کو تقسیم کیا. نمبر 1 برہمنس, نمبر 2 کشتریاز, نمبر 3 ویشز اور نمبر 4 شودرس. جو برہمنس جو تھے وہ پادری تھے اور ہائی کلاس اپر کلاس کے لوگ تھے. اس کے علاوہ جو کشتریاز جو تھے وہ بادشاہ ہوتے تھے ان سپاہی بھی ہوتے تھے اور وہ لیڈر بھی ہوتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے ویشیاز جو ہوتے تھے وہ سرکاری جو لوگ ہوتے تھے کاروباری لوگ ہوتے تھے اور ہاری ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ جو لویسٹ یعنی کہ نچلی سطح کی جو ان کی کاسٹ سسٹم تھی وہ تھی شودرس جو ہے ابھی تک جو ہے وہ آرڈنری ورکرز ہوتے تھے یعنی کہ عام ورکر ہوتے تھے عام لوگ ہوتے تھے عام جو ہے نوکر ہوتے تھے پیانس ہوتے تھے لیبرز وغیرہ یہ سارے جو ہے وہ شودرس میں آ جاتی تھی. تو آج ہم نے جو ہے یہ پیج نمبر 79 سیکشن نمبر 2 کا چیپٹر نمبر جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر نمبر اس کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے یعنی کہ 17 جو ہے یہ ہم نے پڑھا. اور اس کا جو ہم نے ذکر کیا چیپٹر جو ہمارا پوائنٹ جو تھا ٹاپک جو تھا وہ اینشینٹ انویڈرز تھا یعنی کہ پرانے زمانے میں جو فاتحون جو جھگڑالو ہوتے تھے جو فاتحون ہوتے تھے ان میں ہم نے جو ڈسکس کیا ہوا تھا وہ آج ہم نے کیا آریانس کے بارے میں. ٹھیک ہے. امید کہ آپ کو یہ بات یہ ٹاپک سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ
آپ جو ایکٹیویٹی پیج ہے اس ایکٹیویٹی پیج میں آئیں گے اور وہاں پر کوشچن نمبر 1 جو ہے ہو ور دی آرینس کون تھے اینڈ واٹ از دیئر امپورٹنس، اور ان کی اہمیت کیا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ پیج نمبر 79 اس پیج کو آپ پڑھیں گے اور اسی پیج میں سے آپ آنسر بنائیں گے. آنسر بنا کے اس کوشچن کا آنسر مجھے سینڈ کریں گے، میں چیک کروں گا. اس کے بعد کل سے انشاء اللہ تعالیٰ اس چیپٹر کی جو ہے وہ میں باقاعدہ جو ہے وہ پہلا کوشچن بھی آپ کو لکھوا دوں گا. لیکن آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ کل تک جو ہے اس فرسٹ 79 جو پیج ہے اس کی جو رپلائی وہ مطلب آنی چاہیے. ٹھیک ہے. سو وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو.